बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हो गई, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीजों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आप अपने उस साल को गम का साल कहते हैं। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बेटियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिन्त हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और आपसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बेटियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात यानी बीवी की जरूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हजरत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया और दूसरा हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। कुछ दिनों बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो हजरत आयशा आपकी भतीजी हैं और चचा भतीजी का निकाह नहीं हो सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास खत भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं। हर मोमिन का भाई होता है, अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हो गए और खुद अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बेटियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थी। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हजरत आयशा बीवी के हैसियत से रही। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीक से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उठे बैठे, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से इस तरह से पेश आया करते हैं और हर चीज को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखती और उसको नोट करती, याद करती। हजरत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन आयतों को पढ़ती थी, उसमें तफसीर को समझती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती जिंदगी भी, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते थे उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत बड़ा रोल है। हजरत आयशा के निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीना बुलवा लिया था। उस वक्त आप काफी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत तेज था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक बार मुझे बहुत तेज बुखार आ गया, जिसमें मेरे बाल झड़ गए थे और कंधे तक ही सिर्फ अच्छे बाल बचे थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ बाहर झूला झूल रही थी कि मेरी माँ उम्मे रूमान
مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلوں کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا، سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے یا تو طلاق شدہ تھے یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کی امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے نسب کس کا خاندان کہاں سے جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھ لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر یعنی سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا آپ اسے فن کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کو چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلوں کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود تھیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں تو کیا ہی کہنے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنا کرتی تھی۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ یہی وجہ رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان کی نالج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے روایات ملتی ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 22,000 روایتیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔ اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے جو ایک دم سے نہیں بتائے جا سکتے ہیں، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے تو اب حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہ عطا کی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا ہوا رہے اور آپ زیادہ بزی نہ رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی عورتوں کے مسائل میں بھی سکھاتے تھے، جن کے لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جب اپنے ان مسائلوں کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مسائل سکھاتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو میاں بیوی کے مسائل نہ سکھاتے، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی عورتوں کو ان مسائلوں کو سکھائے جو مرد اور عورت سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے، مرد سے کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھی۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو آپ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے شاگرد ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہ ملتا ہے۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ایک ٹکڑے میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے کر آئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھی۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں حکمتیں بہت تھیں۔